کہ اے نئے سال بتا تجھے میں نیا پن کیا ہے، ہر طرف خلق میں کیا شور مچا رکھا ہے، کہ آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، ہند سے کعب بدلنا کوئی جدت تو نہیں، تو نیا ہے تو دکھا صبح نہیں شام نہیں، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، قال الله عز وجل في كلامه المجيد، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ ہر قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی بزرگی اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ انگنت درود و سلام ہو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہستی کہ جس کے ذریعہ اللہ عز و جل نے اس روئے زمین پر بسنے والی بنی و نو کے لیے رہنمائی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں نئے سال کے اوسط پر، اس کے آمد پر مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، یا یوں کہیے کہ ہیپی نیو ایئر، نیا سال کی مبارکبادی، نیا سال پر جشن منانا، اور اس سلسلے میں اسلام نے کیا کچھ ہمیں تعلیمات دی ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے
نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ عز و جل نے ہمیں جو یہ حیات دے رکھی ہے، جو زندگی دے رکھی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کے ہر لمحے کو ہمیں غنیمت سمجھ کر کے اس میں کچھ حاصل کرنے اور بنانے سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس تعلق سے غفلت برتی جاتی ہے۔ حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو کرنے کو کہا جاتا ہے، جن چیزوں کے کرنے پر اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اس پر اس کو بدلہ جزا ثواب عطا کیا جاتا ہے، وہ ان کے کرنے میں کوتاہ دستی کا شکار ہوتا ہے، وہ اس کے کرنے میں اپنے آپ کو نہیں کھپاتا ہے، بلکہ جن سے منع کیا جائے، جن سے روکا جائے، اس پر دندناتا پھرتا ہے اور اس کو لپک لپک کر کے کرتا ہے۔ جس پر رب کا غضب نازل ہوتا ہے، جس پر رب العالمین غصہ ہوتا ہے، جس سے رب العالمین کی مار پڑتی ہے، فٹکار پڑتی ہے، اس میں دیکھو تو لپکتے چلے جاتے ہیں، رال ٹپک رہی ہوتی ہے ایسے اعمال کو کرنے کے لیے، لیکن جس کے نتیجے میں گلے گلزار زندگی کی عطیہ عطا کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آخرت کی فلاح و بہبود کا مثمر قرار دیا جاتا ہے، فلاح و بہبود کا توشہ عطا کیا جاتا ہے اور اتنی عظیم جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے، اس سے ہم اعراض کرتے ہیں، وہ ہمیں نہیں بھاتا ہے، وہ ہمارا اس کے لیے ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جس پر غضب نازل ہو، جس سے رب العالمین کی ناراضگی ہو اور قریب ہو کہ اس دار فانی میں بھی ذلت و خواری کی مار پڑ جائے اور اس کے غضب کا شکار ہو جائے، اس میں ہم لپکتے رہتے ہیں۔ اسی میں سے ہے کہ ہیپی نیو ایئر جس کی ہم سیلیبریشن کرتے ہیں، نئے سال کی آمد پر جشن مناتے ہیں، ابھی تو خیر ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ہم جہاں بستے ہیں، جہاں پہ رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں، جس سماج میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ ابھی غنیمت ہے۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو فخر و مباحات کے ساتھ اس کو مناتا ہے، بلکہ اس گھڑی کے لیے وہ منتظر رہتا ہے اور اس کے فراق میں رہتا ہے کہ کب یہ گھڑی آئے اور ہم جا کر کے عیاشیاں، فحاشیاں، بدکاریاں، بدعمالیاں بجا لائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیوں کر منایا جاتا ہے اور کب اس کا آغاز ہوا، کون ہے اس کو پروموٹ کرنے والے، کون ہے اس کو آگے بڑھانے والے، کن کا نظریہ ہے، کن کی یہ ایجاد کردہ ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک حقیقت سے واقف نہیں ہوگے تو کیوں کر کے اس سے آپ بچ پائیں گے اور کیسے بچیں گے۔ یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ، یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ ہے کہ وہ جشن مناتے ہیں۔ اس موقع پر ہوا یوں کہ ان کے یہاں کوئی بڑا راجا مہاراجا مر جاتا یا اور کوئی بڑی شخصیت مر جاتی تو اس کے مرنے کی مناسبت سے یا کسی عظیم شخص کی پیدائش ہوتی تو ان مواقع کو وہ خوشی کا جشن کا موقع عطا کرتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے۔ اور اسی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولادت کے موقع اس جو ہے ولادت ہوئی تھی، یعنی 25 جنوری کو 25 دسمبر کو ولادت مانتے ہیں اور اسی خوشی کو برقرار رکھتے ہوئے 1 جنوری تک آپ پہنچتے ہیں، یعنی 25 سے شروع کیا اور 1 جنوری تک ان کو برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن باقاعدہ طور پہ حکومتی پیمانے پر جو اس کو منایا گیا، یہ 16ویں صدی میں یعنی ابھی ہم جس میں جی رہے ہیں 2021 میں ہم آ پہنچے ہیں، یہ سے 16ویں صدی میں 1 جنوری کو اسکاٹ لینڈ میں پہلی ابتدا ہوئی، اس کا آغاز ہوا، وہاں سے عیاشیوں کا، ارجانیوں کا اور اس بدکاری کے اس موقع کی باقاعدہ طور پہ نیو رکھی گئی۔ اس دن وہ حیا بافتہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے اندر حیا اور ہمارے اندر وہ غیرت موجود ہے جو اسلامی رمق ہے، ابھی اس کی کچھ ارتعاشیں ہمارے اندر ہیں
جس کی وجہ سے آپ اس کو سنیں گے اور اس مناظر کو دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. حیرت اس بات پہ نہیں کہ پہلے غیر منا رہے ہیں، حیرت اس بات پر ہے اور افسوس اس بات پر ہے کہ اس میں مسلم کمیونٹی، مسلمان جو اپنے آپ کو ایمان پرور کہلواتے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھے ٹہلتے رہتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ اس جو ہے سیلیبریشن میں شریک ہوتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ جشن مناتے ہیں. اور اس موقع پر وہ عیاشیاں ہوتی ہیں، وہ بدکاریاں ہوتی ہیں، زنا کے تمام تر جو ہے اڈے کھولے جاتے ہیں میرے بھائی اور دوستو. اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی اسلام نے خوشی کے مواقع عطا کیے ان کا جو بھی تعلق ہے وہ دین سے ہے. کیا دین سے ہے؟ چاہے کہ وہ عید الفطر کا معاملہ ہو، چاہے وہ جو ہے کہ عید الاضحیٰ کا معاملہ ہو، دن سے چالو ہوتا ہے. چونکہ رات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رات میں برائیاں پھیلنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور انسان کی برائی کا موقع زیادہ ملتا ہے رات میں کرنے کو. تو اسی وجہ سے اس کو رات ہی میں 12 بجے کی سوئی جب 12 بجے پہ پہنچے اور اس کے بعد وہ شراب و کباب میں مست ہو کر کے بدکاریاں کرتے ہیں، فحاشیاں کرتے ہیں اور اس موقع پر جنم لینے والی اولادیں وہ جنم لینے والی حرام کاری کی اولادیں جنم پذیر ہوتی ہیں اور جس سے معاشرے میں کیا ہوگا؟ امن ہوگا اور شانتی آئے گی ایسے لوگوں کی وجہ سے جو حرام کاریوں کی وجہ سے پیدا ہو اور زنا کاریوں کے بدولت اس جو ہے وجود میں آئے تو ان کا کیا عالم ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس دن یعنی 12 بجتے ہیں جو ہی دسمبر کی تاریخ کو، آخری دسمبر کو، تو وہی اسی مرحلے کو، اسی وقت کا انتظار کیا جاتا ہے اور خوب شراب و کباب کے ساتھ عیاشیاں کی جاتی ہیں، فحاشیاں کی جاتی ہیں. ایسے ایسے مناظر جو پیش آتے ہیں کہ الامان و حفیظ. میرے بھائی اور دوستو، پہلے نمبر پر تو یہ جس کے پیروکار ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو پروموٹ کیا ہو، اس چیز پر ابھارا ہو تو تم ان چیزوں کو کرو. پہلے نمبر پر جس کے ماننے والے ہیں وہ لوگ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ اپنے دین دھرم کو بھی نہیں مانتے ہیں، بس ان کے موقع ہوتا ہے کہ خوشیاں منائی جائے. یارو اسلام وہ دھرم ہے، وہ مذہب ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی زندگی کے موقع پر ہی اس دین کی تکمیل کر دی گئی اور تمام چاہے خوشیوں کے مواقع ہو، چاہے غمی کے مواقع ہو، چاہے وہ کوئی بھی بوچھا ہو زندگی کا، تمام بوچھے کی تکمیل کر دی گئی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر تھے اس وقت اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرما دی. اللہ رب العالمین نے فرما دیا آج کے دن ہم نے دین کی تکمیل کر دی ہے، کوئی کمی بیشی کی اس میں گنجائش نہیں رہ گئی ہے میرے بھائی اور دوستو. اور بطور دین اسلام کو ہم نے پسند فرمایا ہے میرے بھائی اور دوستو. ان الدین عند اللہ الاسلام. رب کو اگر کوئی محبوب ہے، کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے. جب نبی کی بعثت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دارے پانی میں آ گئے تو کوئی بھی شریعت اس دارے پانی میں نہیں چل سکتی ہے اگر وہ مرنے سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا. اللہ رب العالمین کی وحدانیت اقرار کے ساتھ ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کی کوئی بھی اعمال کارگر نہیں ہوں گے. وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ ابدی جہنمی قرار پائے گا. کبھی بھی اس کی سفارش اور کسی طرح کی کوئی اس میں گنجائش نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ جو جہنم سے نکل آئے میرے بھائی اور دوستو. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ گئے، یہ شریعت اسلامیہ آ گئی تو تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں اور یہ شریعت وہ شریعت ہے جو قیامت تک چلنے والی ہے. یہ کسی کی محتاج نہیں ہے کہ کسی دوسرے دھرم میں سے کچھ چیزیں لے لی جائیں تو اس میں اور نکھار آ جائے گا. نہیں، جو چیزیں اللہ کے نبی نے بتا دی ہے، رب العالمین نے نازل فرما دی ہے، اس روشنی میں وہ تمام چیزیں تکمیل طور پہ ہے، مکمل ہو چکی ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اگر آپ اس بات کا اپنے ذہن میں یہ وسوسہ لاتے ہیں کہ ابھی کچھ چیزیں ہیں جو ابھی ہمیں اس میں داخل کر لینی چاہیے تو گویا کہ آپ نبی پر انگلی اٹھا رہے ہیں، اس نبی پر کہ جو وما ينطق عن الهوى ہے، جو اپنی خواہش سے کوئی چیز کہتا ہی نہیں ہے، اس پہ انگلی اٹھے گی. جو ہر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے وہ تمام تر چیزیں بتلا دی ہیں جس کو تم اپنا کر کے جنت میں جا سکتے ہو، اور ہم نے وہ تمام تر چیزیں تمہیں بتلا دی ہے جس کا تم جو ہے اجتناب کر کے جہنم سے بچ سکتے ہو. وہ
وہ نبی وہ ہر ایک چیز کو بتلانے والا، وہ کسی ایک چیز کو وہ اپنے سے دور اپنے ماننے والوں سے دور نہ کرنے والا، اس کو چھپانے والا، اس نبی پر انگلی اٹھے گی، اس نبی کے سامنے انگلی اٹھے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل نہیں کی، اور رب العالمین کے اس کلام پر ہماری انگلی اٹھے گی اور ہم انگوش نمائی کرنے کے شکار ہو جائیں گے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ جب وہ تکمیل کرنے کی وہ صدا لگا دیتا ہے اور یہ آیت نازل فرما دیتا ہے تو کیوں کر ہم متلاشی ہیں دوسروں کے چکر میں آ کر کے ہم مرغوبیت کے شکار ہو جاتے ہیں، اور مغلوب قوم کی پہچان ہے کہ جو پست قوم ہوتی ہیں، جو گر جاتی ہیں، غلامی کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کا یہ شعار ہوتا ہے، ان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی چیزوں کو لے کر کے اسی میں فخر محسوس کرتی ہیں کہ ہم نے اس چیز کو دوسروں سے حاصل کر لیا تو ہم بڑے بن گئے ہیں اور ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ یارو، اسلام کی سوا، اسلام کے علاوہ کہیں بھی آپ کو سربراہی، آپ کو بلندی نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور کے ذریعہ بلندی چاہے گا تو ذلیل ہوگا، وہ خوار ہوگا، دنیا میں بھی ذلت کی، رسوائی کی وہ سامنا کرے گا، اور آخرت میں اس کو ایسی سزا دی جائے گی کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی روش اختیار کرتا ہے، کوئی اور طریقہ اپناتا ہے، کسی مذہب کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں اور راہ ہدایت تلاش کرتا ہے، کہیں اور جو صراط مستقیم کو تلاش کرتا ہے، تو ایسا دھرم، ایسی چیزیں، ایسا طریقہ، ایسا منہج رب کو مقبول نہیں ہے۔ رب کے یہاں اس کی کوئی وقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی تمہارے اچھا لگے، کتنا ہی تم اس پر فریبتا ہو، کتنا ہی تمہیں وہ بہت زیادہ نقش و نگار والا، بہت زیادہ عمدہ لگے، لیکن اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو اس موقع پر جو ہمیں کہنا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ، کسی کو کوئی چیز عطا کی گئی ہو اور اس سے کسی حصے کو چھین لیا جائے تو بھلا بتلاؤ اس کو خوشی ہوگی یا غمی ہوگی؟ آپ کو 60 سالہ 50 سالہ جو بھی زندگی، کسی کو خبر نہیں ہے کتنی زندگی کس کو ملی ہے، لیکن بالفرض اگر مان لیا جائے کسی کو 40 سالہ عمر دی گئی اور اس میں سے 1 سال کا چھوٹی کر لی گئی، 1 سال کم کر لیا گیا، تو اس پر اس کو خوشی ہوگی؟ اس کو خوشی ہونی چاہیے۔ کیوں کر کے خوشی ہوگی میرے بھائیوں دوستو؟ ہم سے چھینا جا رہا ہے، نہ کہ رب کی جانب سے اعلان آ رہا ہے کہ فلاں شخص کو 1 سال اور دے دیا گیا ہے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہو تو خوشی منائیں تو سمجھ میں بھی آتی ہے عقلی طور پہ، جی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ہمیں یہ 1 سال اور بڑھا دیا گیا ہے، لہٰذا اس پر ہم خوشی منائیں، لیکن ہمارا 1 سال کم کر دیا گیا، اور 1 سال جس میں ہم جانے کیا کیا کیے اور کیا نہ کیے، ہمارے جو ہے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا، اس کا حساب لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے پایا کیا کھویا، 1 سال میں ہم نے کیا 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 نہیں کیا، کیونکہ جو دفتر جو ہے ہم بند ہو گیا پھر وہ کھلنے والا نہیں ہے۔ 1 سال جو گزر گیا، اب چاہے کہ اس کو کھول کر کے اس میں ہم داخل کر دے، نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ دفتر بند ہو گیا تو بند ہو گیا، اب آگے کی طرف آپ جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1 سال کم ہو گیا، اس کے نتیجے میں آپ جو ہے ایک منزل قبر سے اور قریب ہو گئے، آپ رب العالمین کی پیشی کے لیے، اس کے سامنے روبرو ہونے کے لیے آپ 1 قدم اور آگے بڑھ گئے، یعنی آپ کو ڈھکیل دیا گیا کہ قبر کی طرف چلو، موت کے آپ اور قریب ہو گئے۔ بھلا بتاؤ کوئی عقل مند ایسا ہوگا کہ جس کی زندگی کے 1 لمحے چھین لیے جائیں، اس کو بتایا جائے تمہاری موت اور قریب آ گئی ہے؟ مثلا آپ کو ایگزامپل دیتا چلوں کہ کوئی شخص ایگزامینیشن ہال میں ہے، وہ امتحان ہال میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو 3 گھنٹے کے وقت دیے گئے ہیں اور اس 3 گھنٹے میں اس کو حل کرنا ہے۔ وہ جو محنت کر کے گیا ہے، جو محنت و مشقت کر کے گیا ہے، تیاری کر کے گیا ہے، اس کو ٹینشن رہتا ہے، اس کو یہ دماغ میں ہمیشہ کھٹکتا رہتا ہے کتنا ٹائم ہوا، وہ دیکھتا ہے 1 گھنٹہ کم ہو گیا، اس کی ٹینشنیں، اس کی الجھنیں، اس کی ڈپریشن اور بڑھ جاتا ہے کہ کیسے جلدی حل کیا جائے، تمام سوالوں کو حل کر لیا جائے۔ جو ہی اعلان ہوتا ہے کہ صرف جو ہے 1 گھنٹہ باقی ہے تو اس کا جو ہے بالکل دل دھڑکنے لگتا ہے، وہ بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے کہ کیسے حل کیا جائے۔ تو یہ جو بے چینی ہوتی ہے کیوں کر ہوتی ہے؟ کیوں؟ اس کو تو ہنسنا چاہیے کہ 1 گھنٹہ باقی ہے چلو نکل کے بھاگتے ہیں، نہیں، کیوں بے چینی ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کو یہ اندیشہ ہے اگر ہم نے سوال نہیں حل کیے، ہم نے اس کو جو ہے پورا نہ کر پائے، ہمارے مارکس کٹ جائیں گے، ہمارے نمبر کم ہو جائیں گے، ہم جو فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن، جو تھرڈ ڈویژن ہے اس سے ہم نیچے ہو جائیں گے، ہمارے رزلٹ اچھے نہیں ہوں گے۔ یہ
انسانی دماغ کا اور یہاں کے قانون کا، یہاں کا رویہ ہے، طریقہ ہے میرے بھائی اور دوستوں، تو ایک اہل ایمان کی کیا شان نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے زندگی کا ایک گھڑی کم ہو گئی ہے اس کو ٹینشن ہونا چاہیے ہم نے عمل نہیں کر پائے، ہمارے سال یوں ہی گزر گئے، ہم نے کوئی نیکیاں نہ جمع کر پائیں، ہمارے بدکاریاں اور بدعمالیاں ہمارے دفتر کو سیاہ کر کے چلی گئی، کتنے ہم نے کھو دیا، کتنے لمحات کو ہم نے کھو دیا، ہمیں افسوس ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، گرچہ حدیث ضعیف ہے، آپ کو بتا دوں کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس سے جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ لوگوں تم اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، اپنی جائزہ لے لو، اپنی جو دفتر تم تیار ہو رہا ہے اس کو کھول کر کے دیکھ لو کتنا تم نے نیک اعمال کیے ہیں، کتنا تم نے حسنات کی جمع کیے ہیں، کتنا رب کے راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں اور کتنا ناراضگی والے اعمال کیے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کی نیکیاں بالکل اوپر کی طرح یعنی بالکل وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور برائیوں کا پلہ جھکتا چلا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں جہنم کی طرف آپ کا قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جنت سے آپ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی آپ جنت کے حقدار نہیں ٹھہر رہے بلکہ جہنم کی طرف آپ کا قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور قریب ہے کہ آپ جہنم کے گھر میں جا گرے میرے بھائی اور دوستوں۔ تو افسوس ہونا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ایک اہل ایمان کی نشان ہوتی ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہو وہ سال میں اپنا محاسبہ کرتا ہے، کتنا جو ہے ہمیں فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، کتنا لاس ہو گیا، کتنا بینیفٹ ہوئی، سب وہ محاسبہ کرتا ہے اور پھر اس کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ آئندہ سال اس کی بھرپائی کر کے رہوں گا، ہم وہ تدبیریں کرتا ہے، وہ طرح طرح کی تدبیریں اپناتا ہے کہ آئندہ سال اس کی بھرپائی کرنی ہے، جو لاس ہوا ہے، جو ہمارے نقصان ہوا ہے اس کا ہمیں بھرپائی کرنی ہے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کبھی زندگی کے لیے جس زندگی کے ایک ایک لمحات کے سلسلے میں ہمیں پوچھا جانا ہے، ہر ایک لمحے کے سلسلے میں جو بھی انسان کیا ہوگا، برائیاں کیا ہوگا، اچھائیاں کیا ہوگا، سب کے تعلق سے تمام دفتر کھول کر کے رکھ دیے جائیں گے، یارو وہاں نہ رشوت چلے گی، وہاں نہ گھوس چلے گا کہ آپ کچھ گھوس دے کر کے کہ کچھ کم کروا رہے، نہیں چلنے والا ہے، وہاں انصاف ہوگا، انصاف ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور دوستو تو کیا ہمارا دماغ میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہماری جو اس زندگی عطا کی گئی ہے اس کے تعلق سے پوچھ گچھ ہونا ہے؟ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس کام کے دوران اگر ہمارا خیال ہوتا ہے اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا، کیسے جواب دیں گے؟ اس کے تعلق سے بالکل مادہ پچی کرتا ہے، ہاں یہاں اس کو بتلانا ہے، یہاں اس کو بتلانا ہے، یعنی وہ تمام دماغ لڑاتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے تعلق سے کیا کبھی سوچتا ہے کہ زندگی کے تعلق سے بھی پیچھے پوچھا جانا ہے اور اس کے تعلق سے ہر ایک پل کے تعلق سے ہم سے جواب دینا ہے؟ بغیر جواب دیے ہوئے ایک ابن آدم ہٹ نہیں سکتا ہے بالغ الہی سے، ہر ایک سے پوچھ گچھ ہوگی کہ زندگی جو عطا کی گئی تھی اس کو کہاں گزار کے آیا ہے، کہاں کھپا کے آیا ہے۔ تو یہ موقع جو ہے یہ ہمیں سیلیبریشن کے لینے کے نہیں ہے، مبارکبادی دینے کا موقع نہیں ہے میرے بھائی اور دوستوں، افسوس کا اور اپنی ندامت کا کہ ہم نے کیا کچھ کمایا اور کیا کچھ گوایا، اور آئندہ کی پلاننگ کا ہمارا یہ موقع ہے کہ آئندہ سال جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی، جو ہم سے کمیاں رہ گئی، جو ہم نہیں کر سکے، آئندہ سال انشاءاللہ ہم کر کے رہیں گے اور اپنے اعمال خیر کو بڑھا کے رہیں گے اور کوشش آخرت کو ہم بڑھا کے رہیں گے، اپنے نام اعمال میں نیکیاں درج کرائیں گے اور اپنی برائیوں کا جو وزن بھاری ہوتا جا رہا ہے اس کو کم کر کے رہیں گے۔ یہ ایک اہل ایمان کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین، اللہ کے نبی نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو، اس میں سے کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، شبابک قبل حرمک، جو آپ کو زندگی میں جو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، سب سے بیٹر پوائنٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جوانی کا پیریڈ۔ جوانی کا پیریڈ ہوتا ہے انسان اس مرحلے میں تمام چیزیں کرنے پر وہ قادر ہوتا ہے، ہر چیز اعمال کر سکتا ہے۔ شبابک قبل حرمک، قبل اس کے کہ تمہاری کمر جھک جائے، قبل اس کے کہ تم بڑھاپے کی عمر میں قدم رکھو اور تم چاہ کر کے بھی اعمال خیر نہ کر سکو، تم چاہو کہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر سکے لیکن تمہاری جسم تمہارے قوت یہ صلاحیت ساتھ نہیں دے گی کہ تم کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر سکو، تم چاہو کہ کاش کی ہم رب العالمین کے سامنے صحیح سے سیدھا ریز ہو جائیں، لیکن آپ کا ساتھ نہیں دے گی کہ آپ کے گھٹنے جھکنے کے لیے قادر نہیں ہوں گے میرے بھائی اور دوستو۔ آپ چاہیں گے کہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے ہم
कुछ गिर गया है, लेकिन आपकी जिस्म आपका साथ नहीं देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं शबाबका क़ब्ल हरमिक, इस जो जवानी के पीरियड है, जो जवानी का वक्त है, उसको गनीमत समझ करके कुछ आमाल खैर कर लो, कब इसके की बुढ़ापा आ जाए और पछतावे के सिवा तुम्हें कुछ हासिल ना हो। उसके बाद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि और जो फरागत के मौके मिले गए हैं, आपको फुर्सत के लम्हात मिले हैं, गप्पेबाजियों में आप यूं ही गवा देते हैं उस अवकाश को, और फजूल चीजों में कोई उसका मकसद नहीं है, और यूं ही गप्पेबाजी कर रहे हैं, जो ही अपने फजूल अवकाश, अपने जो फाजिल अवकाश है, बड़े हुए अवकाश है, उसको गंवा रहे हैं। तो अगर कबल इसके की आपको मशगूलियत आ जाए, यानी आपको दुनियावी मसाइल इस तरह घेर ले कि आपको मोहलत न मिले कि आप कुछ नेकियां भी कर लें, आप कुछ अच्छाइयां कर लें, तो आपको अगर मोहलत मिली है, आपको कुछ फरागत के औकात मिले हैं, उस फरागत के औकात को आप गनीमत समझते हुए कुछ अमाल कर लें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वसिहतका क़ब्ल सक़मिक, जो सेहत याबी मिली है, आपके जिस्म में कोई बीमारी नहीं है, रब्बुल आलमीन ने आपको सेहत याबी रखी है, आप बिल्कुल तरोताजा हैं, बिल्कुल आपका जिस्म चंगा है, और उस चंगे की हालत में, उस सेहत याबी की हालत में आप उसको गनीमत समझ लें। कब इसकी बीमारी आपके चंगुल में जकड़ ले, और जकड़ने के बाद आप जो है सिसकियां लेने चालू कर दें, आप हाय हुल्ला करने चालू कर दें कि अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, अब मुझे सेहत भी अता कर दे, मैं कुछ नेकियां जमा कर लूं, फिर काम नहीं आएगा। इस वजह से अल्लाह के नबी पैगाम दे रहे हैं कि कब इसकी बीमारी तुमको घेर ले, बीमारियों तुमको अपने शिकंजे में ले ले, उससे पहले पहले कुछ आमाल खैर कर लो। वह हयात का क़ब्ल मौतिक, और उस मौत के आने से पहले, जिस मौत के सिलसिले में हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हमारा एतकाद है कि वो मौत आ करके रहेगी, एक ना एक दिन आएगी। आज किसी की बारी है तो कल हमारी बारी है, वो बारी आने वाली है, मौत से कोई बच नहीं सकता है। मौत के शिकंजे में हर एक जकड़ा जाएगा, चाहे वो जहां भी चला जाए, चाहे वो किसी भी मकाम पर चला जाए, लेकिन वो बच नहीं सकता है। मेरे भाइयों दोस्तों, मौत की एक ऐसी घड़ी है कि कोई भी, चाहे किसी मजहब को मानने वाला हो, चाहे किसी धर्म को मानने वाला हो, चाहे वो रब का भी इनकार करने वाला हो, लेकिन मौत का इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि मौत का इनकार करेगा तो उसका जरा दबोच करके मौत बता देती है कि मौत मैं हूं मौत। तो यारो, ये मौत ऐसी घड़ी है कि हर एक के सामने आ करके रहेगी। हयात का क़ब्ल मौतिक, कि इस जिंदगी को तुम कारामत बना लो, इस जिंदगी को, इस जिंदगी में कुछ कर लो, कब इसकी मौत आ जाए और आपका जो ये यहाँ कारखाना चल रहा है, जो भी कारोबार चल रहा है, धरा का धरा रह जाएगा, आपका जिस्म किसी लायक नहीं रह जाएगा, आपके घर वाले भी आपके जिस्म को, आपकी बाड़ी को घर में रखना वाला नहीं करेंगे, बल्कि उसको सोचेंगे किस घड़ी इसको कितना जल्दी ले जाकर के पहुंचाया जाए, कब्रिस्तान में पहुंचाया जाए। तो मेरे यारो, उस दिन से पहले अपनी तैयारी कर लो, कब जिसकी की मौत आ जाए, और मौत बढ़ा है, मौत आ करके रहेगी। तो क्यों कर इतनी गफलत है? क्या हमें ये अंदेशा नहीं है कि मरने के बाद उस काली कोठरी में जाना है? क्या जानते हैं कि उस काली कोठरी में जाने के बाद हमारा क्या हाल होगा? उसके लिए, उसके उजाले के लिए, उसकी रोशनी के लिए, उसमें फलायाबी के लिए और उसमें आसानी के लिए हमने क्या माल जमा किए हैं? अगर जब हमारा सामना होगा तो क्या हाल होगा, क्या हमारे खैर किए हैं? उसके बाद जब रब्बुल आलमीन के सामने पेशी होगी, एक एक पल के सिरे हमसे सवाल जवाब होगा, तो किस मुंह से क्या जवाब देंगे, क्या हमारे खैर किए हैं? इस वजह से हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, कब इसके कि रब्बुल आलमीन के सामने तुम्हारा हिसाब लिया जाए, तुम्हारा मुहासबा हो, से पहले अपना नफ्स का मुहासबा कर लो। और इस नए साल पर खुशी का मौका नहीं है, बल्कि अपने अमाल पर गौर करने का मौका है कि हमने पिछले साल क्या कमाया, क्या गमाया, और आइंदा साल के लिए हमें कमर बस्ता हो जाए कि हम क्या कुछ हमें करना है, और उसके लिए कमर बस्ता होकर के कुछ अमाल खैर कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस बात की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।